الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة صدق اللہ العظیم۔ 21واں پارہ۔ خالق کائنات نے یہاں پر دائی اور واعظ کو فرمایا ہے کہ دو چیزوں کا تمہیں اہتمام کرنا چاہیے، دو چیزوں کا اہتمام، دین کی دعوت دینے والے دائی اور واعظ کو۔ وہ کون سی؟ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کا اہتمام۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحشاء ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے، اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ تو بسا اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس آیت کا یہ مطلب، یہ معنی نہیں کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے، چھڑوانا اور ہے۔ نماز پورے آداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے روکتی ہے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ صحابہ اکرام پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا دشوار تھا، تو پہلے انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی کہ تم صبر کرو اس کے اوپر، اور یہاں پر فرمایا کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل، اللہ تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں دین پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ آگے خالق کائنات نے ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے تو اس کا ازالہ کیا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی ہے، تمہارے علاقے میں جہاں تم ہو یہاں روزگار کی ترتیب ہے، دوسری جگہ پر جاؤ گے نیا علاقہ نئے لوگ، تو روزگار کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا بہت سے جانور ہیں، کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں رزق نہیں دیں گے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا، چونکہ یہ دعا اخلاص سے ہوتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہو جاتے تھے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس مشکل سے خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے اور پھر یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ ان کی اس بری عادت اور احسان فراموشی کو یہاں ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اور خالق کائنات نے بتایا کہ جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے، محنت کرے، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل مشقت، کوشش، محنت کو دیکھتے ہوئے ان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، رستے کھول دیتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ آگے سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی جو 7 سال بعد پوری ہوئی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا۔ سورۃ الروم یہ مکی سورت ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ شروع سورت میں ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم جو اہل کتاب عیسائی تھے ان کو ایرانیوں جو آتش پرست تھے ان کے اوپر فتح نصیب ہوگی۔ اسی دن مسلمانوں کو یعنی اہل قرآن کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوشی نصیب ہوگی۔
فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں دو سپر پاورز آمنے سامنے تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوسی تھے۔ ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارے بھائی ایرانی بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلے میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں دو پیشن گوئیاں کی گئیں۔ پہلی ہے کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو 100 اونٹ دوں گا، ورنہ ابوبکر صدیق 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت تک اس طرح دو طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ کیسر روم ہرقل نے کسرا ایران پر پلٹ کر حملہ کیا جس میں کیسر کو فتح ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں اور ابی بن خلف اس وقت مر چکا تھا۔ اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ اس وقت دو طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دے۔ آگے خالق کائنات نے 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا اشارہ نکلتا ہے۔ حین تمسون اس میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور حین تصبحون اس میں فجر کی نماز شامل ہے، عشیہ اس میں عصر کی نماز شامل ہے، اور حین تظہرون اس میں ظہر کی نماز ہے۔ آگے خالق کائنات نے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا، بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مرد کی راحت کے لیے بیوی پیدا فرمائی، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصہ، نیند کے لیے بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں ہوتی ہیں۔ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو بیان فرمایا۔ ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور مرنے کے بعد بھی دوبارہ اللہ رب العزت ہی پیدا کرے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ انسانوں نے جو اعمال کیے، جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کمایا، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت یا طوفان آتا ہے اس کی وجہ انسانی اعمال ہے۔ اب ذہن میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء پر جو تکالیف آتی ہیں ان کا سبب بھی ان کے اعمال ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی بنیاد کے اوپر آئے، اس کی وجہ سے آئے۔ مصیبت کے آنے کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، اور آیت اس کی نفی بھی نہیں کر رہی۔ بغیر گناہ کے کسی کو مصیبت یا تکلیف آ جائے، جیسے انبیاء اولیاء جو مصیبتیں اور تکلیفیں ان کو آتی ہیں، یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ آگے سورۃ اللقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان حکیم کی نصائح کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اسی لیے اس سورت کا نام بھی انہی کے نام کے اوپر لقمان رکھا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ یہاں سے ایک مشرک تھا نضر بن حارث، اس کے بارے میں، اور وہ تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصوں کہانیوں پر مشتمل کوئی کتابیں یا گانا گانے والی کنیزیں وہ خرید کے لے آتا۔ وہ اہل مکہ کو وہ جمع کر کے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پرانے وقتوں کی کہانیاں، عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد اس کا دراصل یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں
سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو خدا کے رستے سے بھٹکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہاں خالق کائنات نے فرمایا کہ انہیں حکمت عطا کی گئی تھی، وہ توحید پرست تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے اللہ رب العزت کے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائیں کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے حاضر کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ رشروئی سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ آگے فرمایا خالق کائنات نے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا کہ عام طور کے اوپر لوگ انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نجومیوں سے انہی کے بارے میں، انہی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اندازے انہی کے بارے میں لگاتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا اور انسان کہاں مرے گا۔ مذکورہ بالا جو یہ 5 چیزیں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان کے علم کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے، یعنی غیب کی 5 کنجیاں بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ آگے سورۃ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں آیت سجدہ ہے اور سجدہ کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ اس سورت میں دین اسلام کے بنیادی ارکان توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں خالق کائنات نے بتایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا ہے، اور 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت تو دن رات ہوتے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، یہ متشابہات میں سے ہے، اور استواء علی العرش کا معنی ہم نہیں جانتے بلکہ اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یہاں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے اور آپ کو ہم نے قرآن کریم دیا ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، اس قرآن میں آپ نے شک نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات اس پر مزید پختہ رہنے کے لیے اللہ رب العزت ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں آپ شک نہ کرنا، یعنی یقین رکھنا کہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے یہ ملاقات معراج کی رات آسمانوں پر ہوئی۔ آگے خالق کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا مقتدا اور امام الہدا بناتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، کمال علمی اور کمال عملی۔ لما صبروا، یہ کمال عملی ہے، صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، طاعات پر صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پر بھی صبر کرنا، اور مشقت آئے تو برداشت کرنا۔ کمال عملی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیات پر یقین رکھنا۔ یقین وہی کرے گا جس کے پاس علم اور فہم ہو، یہ کمال علمی ہے۔ آگے سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ یہ سورت مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں چند چیزوں کو بیان کیا گیا: متبنہ یعنی لے پالک بیٹے کے احکام، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، ازواج مطہرات، ختم نبوت اور پردہ کے احکام۔ عرب کے اندر 3 باتیں مشہور تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ بات کی تہ تک پہنچتا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے 2 دل ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے 2 دل پیدا نہیں کیے۔
دوسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو وہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھ لگ جاتا۔ اور تیسری یہ کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ اسے ایسے سمجھتے جیسے حقیقی بیٹا ہو، میراث میں شریک کرتے۔ اس کی بیوی سے اس کی طلاق یا وفات کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان تینوں کی تردید فرما دی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ اور ازواج مطہرات کے مقام کو بیان کیا گیا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی وراثت کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ مومنین کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو پھر جو متبنہ ہوتا ہے اس کو کیسے وراثت مل سکتی ہے؟ آگے خالق کائنات نے غزوہ خندق کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے احد اور پھر بدر اور احد میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے 12 سے 15 ہزار کا لشکر انہوں نے تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کی نیت سے نکلے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، جو کہ مشرکین ایک بڑی تعداد میں فوج لے کر یہاں پر آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر خندق کھود دی گئی۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیا وہاں پر آگے وہ بلاخر خدائی مدد سے تیز آندھی چلی جس سے مشرکین بھاگ گئے اور مدینہ سے یہود بنی قریظہ نے جو عہد شکنی کی تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے غزوہ میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا یا ایھا النبی قل لازواجک۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کی فتوحات کے بعد نان و نفقہ بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں تو اپنی سوچ کو بدل لیں کہ ہم اس کا سوال نہیں کریں گے۔ اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن قربان جائیے اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت کو اختیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔